آگے تو نہیں ہوا. اس مقصد کا اس سب انویسٹمنٹ جو ہم لوگ کر رہے ہیں اس میں کچھ ہم لوگ اصطلاحات لے کے آ رہے ہیں جو کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ برٹش پاکستانیز کو بہت زیادہ ایشوز رہے ہیں پاسٹ میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے، اور ہم برٹش پاکستانی یا پاکستانی لوگ جو باہر رہ رہے ہیں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آگے زیادہ سے زیادہ یہاں پہ انویسٹ کریں، اور ان سب لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے میڈک گروپ نے ایک انیشیٹو لیا کہ ہم لوگ پراپرٹی سے شروع کریں گے، جس میں آسان اقساط پہ آپ کو پراپرٹیز ملیں گی. آپ میڈک گروپ کی پراپرٹیز 1% سے انویسٹ کر سکتے ہیں، جو بھی اس پروجیکٹ کی کاسٹ ہوگی، کوئی ہڈن چارجز نہیں ہے اس کے اندر. اور ان فیوچر ہم لوگ ایک ایئر لائن بھی لانچ کر رہے ہیں جس پہ کام شروع ہو چکا ہے، اور اس کی ڈیٹیلز جیسے وہ اویلیبل ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پراپرٹی سیکٹر میں ہم لوگ دو چیزوں پہ کام کر رہے ہیں، ایک ہائی رائز بلڈنگ اور دوسرا افورڈیبل ہاؤسنگ. ہم لوگ ایک اور چیز پہ بھی کام کر رہے ہیں جو پراپرٹی میں اصلاحات لے کے آئی، وہ ایسکرو سسٹم. پاکستان میں پہلی دفعہ کوئی بھی کنسٹرکشن کمپنی جو ہے وہ ایسکرو سسٹم انٹروڈیوس کرا رہی ہے. ہم لوگوں نے یہ سیلف امپلیمنٹ کیا. انشاءاللہ ہم لوگ گورنمنٹ اور ہمارے جو ادارے ہیں ان میں بھی بات کریں اور انکریج کریں کہ اس کے بارے میں اصطلاحات جو ہیں انہیں یقینی بنایا جائے، کیونکہ جو بھی اوورسیز پاکستانی کے ساتھ جو پاکستانی غیر ملک میں بستے ہیں، ان سب کی ایک ضرورت ہے کہ پاکستان میں ان کا اپنا ایک گھر ہو یا اپارٹمنٹ ہو. تو ہم ایک برج کا کام کر رہے ہیں جو پاکستان بیرون ملک مقیم ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہے یا باقی ویسٹرن کنٹریز یو کے میں ہے. ہم لوگ پچھلے سال 1.5 سال سے یو کے میں کافی کام کیا ہے اس چیز کو لے کے، اس چیز کو پرابلمس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کیا. جو سب سے بڑا ڈر ہے پاکستانی کا، پاکستان میں جا کے انویسٹ کیسے کریں، فراڈز ہو جاتے ہیں. تو آپ کو پتا ہوگا کہ 2008 میں بھی دبئی میں بھی یہ کام ہو چکے ہیں. ضرورت ہے وہ اصطلاحات کی، اور وہ ہم نے پور کیا ہے اپنے پروجیکٹ میں سیلف امپلیمنٹ کر کے ایسکرو سسٹم، جو ایک سیلف امپلیمنٹڈ ایسکرو سسٹم ہے. وہ ایشورنس دیتا ہے اس چیز کی کہ لوگوں کا انویسٹمنٹ سیف ہے. دوسرا، ہم لوگ جو ہمارے پاکستانی عوام ہیں ان کے لیے بھی ایک افورڈیبل ہاؤسنگ اسکیم لے کے آ رہے ہیں جس میں وہ 1% سے انویسٹ کر سکیں گے. تو جو ہمارے لوگ جو کرائے کے لیے مجبوری میں گزار رہے ہیں اپنی زندگی اور اپنا گھر افورڈ نہیں کر سکتے، وہ بھی 1% سے فیوچر میں پراپرٹیز پرچیز کر سکتے ہیں. اس پروجیکٹ کا جو مقصد ہے وہ پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری کو ریوائیو کرنا ہے. جو لوگ ایئرپورٹ میں بستے ہیں پاکستانی، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کے لیے وہ ساری فیسلٹیز وہاں پہ پرووائڈ کرنی ہے جو انہیں اپنی زمین کے ساتھ کنیکٹ کرے، ان کا پیار اپنی زمین کے ساتھ آئے. کیونکہ ہم لوگ پاکستان سے دور رہ کے بھی پاکستانی، اور ہم لوگوں نے اس چیز کا میک شور کرنا ہے کہ ہمارے بچے بھی پاکستان کے ساتھ کنیکٹڈ رہے اور اپنی آئیڈینٹی وہ جو ہے بھول نہیں جائیں، یا ان کی یہ جو ان کا جو ثقافت ہے ان سے وہ دور نہیں ہو جائیں. پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جو اب بیرون ملک ہم پاکستانی ہیں، ہم لوگ پاکستان سے بے یہاں پیار کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں یہاں پہ بہتر ہوں. اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اوورسیز کانفرنس بھی ہماری ہوتی ہے، جو ہمارے زمان صاحب ہیں وہ بھی وہاں سے ہیں، اور جو ہم باہر بیٹھ کے اپنے پرابلم زیادہ اچھے طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو ہم لوگ اویلیبل ہیں، ہماری ٹیم اویلیبل ہے ایسکرو سسٹم کے حوالے سے، چاہے وہ بینکس ہیں چاہے وہ دوسرے انسٹیٹیوٹ ہیں. اگر اس میں کسی قسم کی بھی ہیلپ ہو ہم شیئر کرنے کے لیے اویلیبل ہیں. ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہمارے ریسورسز اویلیبل ہیں. تو ابھی جو ہمارا جو انیشیل پروجیکٹ ہے جو ہم نے لانچ کیا وہ اس کا ایک پروف ہے کہ یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں. ابھی ہم ایک راولپنڈی میں 13 اسٹوری بلڈنگ کا ہم نے جو پہلا پروجیکٹ انیشیٹ کیا ہے،
اس میں ہم نے یہ ڈیمانسٹریٹ کرنے کی کوشش کی کہ فیسیلیٹیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، ایسکرو سسٹم کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، اور لوگوں کو آسان ایک ساتھ کے گھر کیسے یا اپارٹمنٹ یا روزگار کے موقع کیسے مل سکتے ہیں، اور ان سب چیزوں کے ساتھ ہم لوگ سوسائٹی میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. جیسے ہمیں اس میں 2 فلور جو ہے بیسمنٹ کو صرف پارکنگ رکھا ہے، ہم لوگوں نے 3 فلور اس کے اندر جو ہے وہ کمرشل شاپ رکھے ہیں جہاں پہ لوگ آ کے اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، بہت آسانی سے آ کے اپنی چیزیں پراپرٹی خرید سکتے ہیں. ایک فلور ہم نے اس میں امینٹیز کا رکھا ہے جس میں سوئمنگ پول ہے، اس میں اسپا ہے، سوانا ہے، اس کے اندر ایک انٹرنیشنل کرکٹ کیفے ہم لوگوں نے انٹروڈیوس کرائی ہے جو پروفیشنلس کو اور سیمی پروفیشنلس کو بھی ٹرین کرے گی، یا جو ہمارا آنے والا مستقبل ہے کرکٹ کا وہ امپروو ہوگا اس سے انشاءاللہ. بچوں کا سافٹ پلے ایریا ہے، اپارٹمنٹس ہیں، ہوٹل اپارٹمنٹس ہیں جس میں لوگ انویسٹ کر کے فیوچر میں اپنا منافع کما سکتے ہیں. اور ایک فلور جو ہے وہ آفیسز کا جس میں ہم لوگوں نے انکیوبیٹر انٹروڈیوس کرا ہے. انکیوبیٹر کا مین مقصد جو ہے وہ ہماری یوتھ کو ٹرین کرنا ہے. آپ نے دیکھا کہ انڈیا اس وقت ہم لوگوں سے بہت زیادہ آگے ہے، خاص طور پہ آئی ٹی ایکسپورٹ میں. ہمارے بچے گریجویٹ جو ہوتے ہیں فریش، نارملی وہ لوگ اسٹرگل کرتے ہیں کہ ان کے پاس وہ ریکوائرڈ اسکل نہیں ہوتا جو اپنے جو سروسز ہیں وہ دوسرے ملکوں میں آن لائن بیچ سکیں، اپنے آپ کو پرووائڈ کر سکیں. ایم جی آئی وہ پلیٹ فارم انہیں انٹروڈیوس کرا رہا ہے اور انکیوبیٹرز آلریڈی کام کر رہے ہیں جو ہمارے بچوں کو ٹرین کریں گے ان فیوچر ان کا روزگار سیکیور ہو سکے اور پاکستان میں اور زرعی ممادہ آ سکے. تو اور پھر اس پروجیکٹ کے ساتھ ہم لوگوں نے ایک چیریٹی جو یو کے میں بیسڈ ہے بولنگ کی ہوئی ہے سپورٹ فار ہیومینٹیز، اس میں اس پروجیکٹ کی ایک پروپورشن وہ اس کے اندر سوری تو اس جو سپورٹ فار ہیومینٹی ہے وہ ایجوکیشن، شیلٹر ہومس اور میڈیکل کیئر کے اوپر کام کر رہی ہے. سو اب اگر آپ کی کوئی کوشچن ہو تو ضرور آپ میں سے پوچھ سکتے ہیں اس بارے میں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ بیریا سے ریلیٹڈ ہے، بیریا کی ہی کوئی سب لیٹ ہے یہ جو آپ رن کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ایم جی آئی پورے پاکستان میں پروجیکٹ لانچ کرنا چاہتا ہے پورے ہاؤسنگ. ہم لوگ کسی بھی سوسائٹی کے ساتھ لنک نہیں ہیں. ہمارا کام، ہمارا مقصد پاکستان کی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ہم لوگ کسی بھی سوسائٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے. ہمارا مین مقصد پاکستان میں زرعی مواقع لے کے آنا ہے. پاکستان کے عوام چاہے وہ پاکستان میں ہے یا چاہے وہ بین الاقوامی ہے انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اچھا تو منیمم جو ایک کوئی بھی غریب آدمی ہے جو کرائے پہ رہ رہا ہے وہ کہاں سے سٹارٹ لے سکتا ہے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں ہم سارے پروجیکٹس 1% سے ہوں گے، اس میں کوئی ہڈن چارجز نہیں ہے. جو ہم نے پہلا پروجیکٹ لانچ کیا تھا وہ اس میں جو اپارٹمنٹس 1,18,000 سے شروع ہوتے ہیں، شاپ 1,26,000 سے. اب اسی میں اگر سائز بڑا ہے تو اس کی قیمتیں بڑھتی ہیں کیونکہ ٹرسٹ میں ہوتے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم لوگ جو لوور انکم ہے اس سے بھی ٹارگیٹ کریں. جی یہ سٹی کے اندر آتے ہیں، اس کی ہم نے اپروولس دی ہوئی ہے، اس پہ کام شروع ہو رہا ہے. اس کا بیڈ جو ہے وہ آلریڈی ڈل چکا ہے اور ابھی بیسمنٹ کا کام شروع ہو رہا ہے. آپ جو اوورسیز پاکستانی آپ کے جذبے کو تو ہم سراہتے ہیں کہ آپ عام پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں جی، لیکن آپ یہ جو پروجیکٹ کر رہے ہیں یہ تو ایک ایسے لاکھوں تعلیمی ہے جس نے لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کی ہیں اور پاکستان کا ڈیفالٹر اور ایک اشتہاری ہے. تو اور پھر یہ آپ جیسے انویسٹرز کو بھی تنگ کرتا ہے. پاکستان کے اندر بھی اس نے ہزاروں انویسٹرز کو ٹھکایا ہے. جب آپ بلڈنگ بنا لیتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے پاس تو پانی نہیں ہے، بجلی دینے کے لیے نہیں ہے، گیس تو آئی نہیں. تو آپ کو کہیں اس بات کو نہیں کرے گا اور آپ کی وجہ سے پھر باقی پاکستانی نہ پھنسے اس تبدیلی اور دیکھیے ہم لوگوں نے اس پروجیکٹ کو تب تک پروجیکٹ میں نہیں لانچ کیا جب تک اس کی ساری اپروولس آ نہیں گئی.
جیسا کہ میں نے واضح کیا کہ ہم لوگ کسی بھی سوسائٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے. ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کسی بھی ہم لوگ جو ابھی فیوچر میں جو پروجیکٹ ہمارے آ رہے ہیں, ہم لوگ اونرس کی کریڈیبلٹی کو ذرا کسی حد تک دیکھتے ہیں, لیکن ہمارا مین کام ہوتا ہے دیکھا کہ اس میں وہ سارا انفراسٹرکچر جو بنیاد کی ساری چیزیں موجود ہیں, اور ہم نے پاکستان میں جو پاکستان کے اندر ہے جو لمیٹیشن ہے اس کے اندر ہی کام کرنا ہوتا ہے. ہم لوگ سوسائٹی لانچ کرنے کے بارے میں نہیں سوچ رہے, تو ہمیں دوسری سوسائٹیز کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. کوئی نیکسٹ سر. اچھا, اس میں یہ کوشچن ہے کہ اس کمز کم پروگرام میں اور کتنی ہے اور کون سی جو اس کی انسٹالمنٹ ہے. جی, اس میں ڈاؤن پرسینٹ زیرو, کوئی ڈاؤن پیمنٹس نہیں ہے, صرف 1% سے آپ بکنگ کروا سکتے ہیں ہمارے سارے پروجیکٹس میں جو ابھی کرنٹ کی ہے اور جو فیوچر میں بھی آ رہے ہیں. اس میں پہلی انسٹالمنٹ کے ساتھ آپ کو الاٹمنٹ لیٹر مل جاتا ہے اور کوئی ہڈن چارجز نہیں ہے. الحمد للہ. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ.